وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ بقرہ درس نمبر 45 آیت نمبر 25 حصہ اول. آج کا موضوع، کیا دنیا دار جنت میں جائیں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین. لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 25 لفظی ترجمہ وبشر الذین آمنوا، اور آپ بشارت دے دیجئے ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح والوں کو، ان لہم جنات تجری، ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، کلما رزقوا منہا، جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا، من ثمرۃ، پھلوں سے، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دنیا میں دیا گیا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو ہم شکل پھل دیے جائیں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جوڑے ہیں پاک. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. سامعین اکرام، بشارت ہے کامیابی کی، نقصان سے بچنے کی. لیکن یہ وہ لوگ ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، جو شک میں مبتلا نہیں ہے. ہماری طرح نہیں ہے کہ ہر چیز کے بارے میں شک ہے، بلکہ یقین ہے. دیکھیں، میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا کہ یہ ہمارا یقین ہے کہ دین ناقابل عمل ہے اور دین ہمارے لیے نہیں ہے. ہم اپنے لیے دین کو سمجھتے نہیں ہیں. اول تو دین کو ہم ایک طرز زندگی مانتے بھی نہیں ہیں.
کیونکہ ہمارا اپنا ایک منزل ہے اور وہ منزل دنیا کی کامیابی ہے. لہٰذا اس دنیا کی کامیابی کے لیے تو پھر آپ کی اپنی عقل اور فکر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کافی ہوں اس کے لیے، اور مجھ سے زیادہ ہوشیار کوئی بھی نہیں ہے. جو گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے وہ بھی کہتی ہیں کہ مجھ سے زیادہ سمجھدار میرے میاں تو نہیں سمجھتا، میں اس کو اپنے اشاروں پہ نچاؤں گی، اگر نہ ناچاؤ تو پھر میں ناراض رہوں گی اس سے. اور شوہر بھی ایسا سمجھتا ہے کہ بیگم میری نہیں سمجھتی. یہ شوہر بیوی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا تمام امت کا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کامل سمجھتے ہیں، یعنی دنیا کے لحاظ سے، اور آخرت میں تو ہم بحث ہی نہیں کرتے. آخرت تو ہمارے زندگی کے نصاب سے باہر ہے. آخرت کے لیے تو ہم جینا بھی نہیں چاہتے. ہماری منزل تو دنیا کی کامیابی ہے. اب دنیا ہی کے متعلق ہم سوچتے رہتے ہیں، پلاننگز کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں ہماری تمام پلاننگز جو ہے وہ دنیا کے متعلق ہے، ظاہر کے متعلق ہے. اور ہر بچہ ہے تو وہ آپ دیکھیں بچہ ہے 4 سال کا 5 سال کا کھیل رہا ہے، بس وہ اس کے ذہن میں بس کھیل کود ہے. اسکول جانے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا عام طور پہ. آپ دیکھ لیں بچہ جب اسکول جاتا ہے تو وہ روتا ہے کیونکہ پابندی ہوتی ہے وہاں، اور ایک ماحول نیا ہوتا ہے اور وہ کھیلنے کی جگہ بھی نہیں ہے، اور عموماً پلے گروپ بن گئے. تو بہرحال اس سے میری بحث نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بچوں کو جو اسکول جاتے ہوئے روتے ہیں. انسان پابندی نہیں برداشت کرتا، اور اسی طرح ہم اپنے لیے بھی پابندی برداشت نہیں کرتے. انسان کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا، حتی الامکان یہ اپنی نفسانی خواہشات کے سامنے چونکہ جھک گیا ہے، اب کسی اور کے لیے اسے جھکنا محال ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری آ جائے. دفتر میں باس ہے، مجبوراً اس کا کہنا ماننا پڑتا ہے، یا اور اس طریقے سے جو بھی ہے. تو فوجی ہے تو اس کو اپنے باس کا کہنا ماننا پڑتا ہے. کرنل صاحب جو ہیں وہ بریگیڈیئر کا کہنا مانیں گے، بریگیڈیئر جو ہے وہ پھر جنرل صاحب کے حکم کے ماتحت ہوں گے. اسی طرح یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں. یہ مجبوریاں ہیں ہماری، لیکن جہاں مجبوری نہیں ہوتی تو وہاں ہم آزاد رہتے ہیں اور رہنا چاہتے ہیں. اسلام ہماری مجبوری نہیں ہے. اگر دیکھا جائے نا، عام طور پہ دیکھا جائے تو اسلام ہماری مجبوری نہیں ہے. دین اسلام اللہ کی ہدایت کے یہ ہماری مجبوری نہیں ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع یہ ہماری مجبوری نہیں ہے. اس وقت ایک کامل شخص کو تلاش کر کے دین اسلام کے بارے میں اس سے رہنمائی لینا، اس سے جڑ جانا، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کی صحبت میں بیٹھنا، یہ ہماری مجبوری نہیں ہے، لہٰذا ہم نہیں کرتے. تو یہ مجبوریاں دیکھیں، مجبوری میں انسان عمل پر مجبور ہوتا ہے، عمل کرتا ہے. جب یہ اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے یا ضروری سمجھتا ہے ایک کام کو. آپ صبح آفس کے لیے نکلتے ہیں، نوکر پیشہ لوگ جو ہیں، بس وہ مثال کے طور پہ بینک میں کوئی نوکر ہے تو خاص ٹائم پہ وہ پہنچے گا، نہ پہنچے تو اس پہ پلنٹی لگے گی یا اس سے سوال ہوگا. یا ایک بچہ ہے اسکول میں تو وہ مجبوری ہوتی ہے کہ ٹائم پہ. ہم جب اسکول جاتے تھے تو بعض اوقات لیٹ ہوتے تھے تو وہ ہمیں اسمبلی ہوتی تھی نا، تو گیٹ میں ہمیں کھڑا کر دیتے تھے، اور پھر ایک استاد کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا، پی ٹی ماسٹر جو ہے، تو وہ ہمیں ایک جو ہے 1 یا 2 زور سے رسید کرتا اور پھر اندر اسکول جانے دیتا. تو لہٰذا اگلے دن جو ہے پھر ہم ٹائم پہ پہنچنے کی کوشش کرتے. انسان مجبوری کا پابند ہے، انسان ضرورت اس کی مجبوری جب بن جائے تو پھر یہ کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے.
ہم دین اسلام کے پابند نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو الہ واحد بنا لینا یہ ہماری مجبوری نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا یہ نہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہ ہماری ضرورت ہے نہ مجبوری ہے. یہ دیکھیں ضروریات کا چکر ہے. میں آپ کو جنتیوں کا تذکرہ ہے تو میں آپ کو تھوڑی سی کہ ایمان اور عمل صالح کس وقت ہوگا جب آپ اس کی ضرورت محسوس کریں گے. دیکھیں بس دو باتیں ہیں. بشارت ہے کس کے لیے؟ جنہوں نے یقین کر لیا اور یقین کے مطابق عمل کر لیا، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اب ہمارا تو یقین ہے نہیں. سچی بات دیکھیں، سچی بات بسا اوقات کڑوی ہوتی ہے لیکن ہوتی تو سچی ہے. تو سچ یہ ہے کہ اسلام ہماری ضرورت ہے. کیوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اور اسلام ہے کیا؟ یہ بندے کو اللہ سے ملا دیتا ہے. اسلام بندہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، بندہ مقرب الہی بن جاتا ہے. ہم مقرب الہی بننا ہی نہیں چاہتے. کیوں کہ ہمیں اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. یہ دیکھیں ساری باتیں ہیں، اس پہ ذرا آپ غور کریں. اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن اگر آپ غور نہیں کریں گے اور ایک کان سننے کا اور دوسرا کان جو ہے نکالنے کا، تو اس طرح بات نہیں بنے گی. عام طور پہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ درس وغیرہ عام طور پہ مسجدوں میں ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے بس ہوتے ہیں درس. لیکن یہ ہے کہ ایک روایت سی بن گئی ہے کہ درس کا ٹائم ہو گیا ہے، بس چلو درس. مسجد میں نماز عشاء ہوئی اور لوگ بیٹھ گئے درس کے لیے. بس وہ ایک روٹین. کیونکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے، کافی میں نے درسوں میں بیٹھا ہوں اپنے استاد کے ساتھ. لیکن وہ جو میں نے دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ کوئی چیز چمڑتی نہیں ہے. ہمارے استاد بات کرتے رہتے تھے، سینکڑوں اس کے شاگرد تھے، لیکن کم لوگوں نے ان کی بات کو قبول کیا ہے، ان کے نظریے کو یا جو ان کا سمجھانا ہے اس کو قبول کیا ہے کہ ہاں ہم اسی طرح زندگی گزاریں گے. بہرحال تو میں دیکھیں ضرورت کی بات کر رہا ہوں. ضرورت، انسان ضروریات کا پابند ہے. 15-16 سال آپ بچے کو پڑھاتے ہیں، اس پہ خرچ کرتے ہیں، یہ اس کی ضرورت ہے. پھر آپ کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ آپ اب بوڑھے، مثال کے طور پہ ظاہر ہے والدین 30 سال کی عمر میں بچہ ہو آپ کا مثال کے طور پہ، اور تو 20 سال اس کو نکال لیں تعلیم کے. 5 سال جو ہے ابتدائی، 5 سال کے بعد 15 سال، 20 سال، تو آپ 50 سال کے ہو جائیں گے، اور 10 سال بعد آپ 60 سال کے ہو جائیں گے. یہ آپ کی بھی ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں. ٹھیک ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن ہماری اصل ضرورت تو کچھ اور ہے. کیا کہ ہم نے جانا ہے اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی میں، اور وہ رب کے پاس جانا ہے. پھر رب ہم سے پوچھے گا. دیکھیں ہم انسان ہیں، ہم ذمہ دار ہیں. دیگر مخلوقات پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. وہ اپنی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس پر وہ مجبور ہے. خواہ مخواہ وہ کام کریں گے جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے. ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں، مجبور ہیں. غلط وہ کر نہیں سکتے. شہد کی مکھی جا کے بھیڑ کے چھتے میں بیٹھ جائے اور اس کو اپنا گھر بنا لے، یہ نہیں ہو سکتا. یا بھیڑ آ کے شہد کی مکھی کے چھتے میں گھس جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو باقی مخلوقات جو ہیں وہ تو مجبور ہیں. انسان مجبور نہیں ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، اس کو علم بھی دیا ہے اور عمل کی ہدایت بھی کی ہے. تو اچھا، پھر اس کے بعد جب اپنے رب کے پاس پہنچے گا تو پھر جو اخروی زندگی ہے وہ تمام اس کا اچھے یا برے ہونے کا انحصار جو ہے وہ اس کی دنیا کی زندگی پر ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے
کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جس طریقے سے تم زندگی گزارتے ہو اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی، اور جس حالت میں تمہاری موت آئے گی اسی حالت میں تمہیں اٹھایا جائے گا۔ کما تعیشون تبعثون۔ تو اب دیکھیں، انسان اگر خود مختار نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار نہ دیا ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت سے نہ نوازا ہوتا، پھر تو پوچھ گچھ نہیں ہوتی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے لیے پیدا کیا ہوتا پھر بھی پوچھ گچھ نہیں ہوتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جائیں گے اس دنیا کے بعد عالم آخرت میں، اور عالم آخرت میں جانا جو ہے وہ یعنی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر سوچیں کہ کیا کرنا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، اور آگے ہمارا کیا بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، تم جب آؤ گے آخرت میں تو ایک ٹولی تو جنت میں جائے گی اور ایک ٹولی جو ہے وہ دوزخ میں جائے گی۔ اس وقت تھوڑی سی توجہ سامنے، اس وقت ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یا تو اس کا انجام آگ ہے یا باغات ہے، جنت ہے۔ کیونکہ دیکھیں، یا تو ہم نے نقصان کا سودا کر لیا ہے یا فائدے کا سودا کر لیا ہے۔ فائدے کا سودا یہ ہے کہ آپ آخرت کے لیے زندگی گزاریں اور دنیا کی زندگی کو بیچ دیں اخروی فائدے کے لیے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے اور قرآن کی روح سے میں کر رہا ہوں آپ کو۔ فائدے کا سودا یہ ہے کہ آپ اپنی دنیا کی زندگی کا سودا کر لیں، اس کے عوض آخرت کی کامیابی کو خرید لیں، اور اپنی زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اپنی مرضی سے نہ گزاریں۔ اللہ آپ کو بتائے گا جو یعنی رضا الہی کے مطابق گزاریں، اللہ کے لیے۔ زندگی، موت، تمام آپ کے کام اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ اگر آپ ایسا کر لیں گے تو آپ کامیاب ہیں، آپ کے لیے جنت ہے، اور آپ تصور نہیں کر سکتے اس وقت دنیا میں رہتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ میں نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا تیار کر رکھا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے آپ تصور دیکھیں، یہاں دنیا کے مزوں کے متعلق تو آپ تصور کر سکتے ہیں۔ ہر آدمی خواب دیکھتا ہے، بڑا سا گھر ہو، بنگلہ ہو، محل ہو، اس میں ہر قسم کی سہولیات ہوں اور یہ ہو اور وہ، یہ آپ کے خواب ہیں تو آپ اس کے متعلق سوچ سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو ملے یا نہ ملے، لیکن سوچ سکتے ہیں۔ آپ امریکہ کے صدر بننے کا تو نہیں سوچ سکتے، سوچنے پہ تو خیر کوئی پابندی نہیں، لیکن پاکستان کا وزیر اعظم بہت سے لوگ ہیں جو یہ خواب رکھ کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بہت سے ارکان اسمبلی ہیں جو وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بننے کی خواہش رکھ کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا میں بعض لوگ جو ہیں اس وقت بھی جنتیوں کی زندگی گزار رہے ہیں اور بعض لوگ دوزخیوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی میں تھوڑی سی اور مزید وضاحت کر دوں سامعین کرام کہ دوزخیوں کی زندگی آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے۔ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے اور آپ نے اپنے دل سے اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے، آپ اپنے خالق اور مالک اور اس کے مقصد تخلیق سے اگر غافل ہیں تو اس وقت بھی آپ ایک قسم کی دوزخ میں ہیں، آپ پریشان حال ہیں اور آپ کا حال بدتر ہے، خراب ہے آپ کا حال۔ کیونکہ دیکھیں، سکون تو اللہ کی یاد میں ہے اور اللہ کی یاد سے آپ کا دل حقیقی طور پر غافل ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، خاتون خانہ ہے، نمازیں پڑھتی رہتی ہے اور پھر وہ شوہر کا حقوق کا خیال نہیں رکھتی،
تو وہ تو جنت میں نہیں جائے گی حدیث کے مطابق. وہ شوہر، وہ بیوی جس کا شوہر اس سے ناراض ہو تو وہ تو جنت میں نہیں جائے گی. تو یہ تو آپ دیکھ لیں، حدیث کا مطالعہ کریں، میں آپ کو کیا بتاؤں مزید. تو ویسے ہی ایک بات کروں کہ یا تو آپ غافل ہیں اللہ کی یاد سے، یا آپ کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہے. دنیا کی زندگی کو آپ نے بیچ دیا ہے آخرت کے فائدے کے عوض. آپ اللہ کی رضاؤں کے مطابق زندگی گزار رہے. دیکھیں یہاں دو چیزیں، بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. آپ بشارت دے دیجئے ایمان والوں کو اور عمل صالح کر. دیکھیں ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جانتے ہوں، اپنے مالک کو جانتے ہوں، اپنے خالق کو جانتے ہوں. اس نے آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس سے آپ آگاہ ہوں. اس مقصد کو آپ نے اپنے زندگی کا مقصد قرار دے دیا ہو اور اب آپ پیغمبر کے طریقے کے مطابق اس راستے پر جو آپ کے منزل کا راستہ ہے، یعنی اللہ کا راستہ، اس پر رواں دواں ہوں تو، اور آپ کا اس پر یقین ہو کہ میری نجات اسی میں ہے کہ میں اللہ کو منزل بنا کے جیوں، تو یہ تو آپ کا یقین کے تعلق ہے. اگر آپ عملی طور پر آپ چل بھی رہے ہیں، دیکھیں اس میں ایک بات میں آپ کو کہہ دوں کہ جب تک آپ کا یقین نہیں ہوگا تو آپ عمل صالح نہیں کر سکیں گے. عمل صالح کے لیے ضرورت ہے یقین کی. جب یہ یقین آپ کو حاصل نہیں ہے اپنے متعلق، اپنے آپ سے غافل ہیں، اپنے اللہ سے غافل ہیں، اس کے مقصد تخلیق سے غافل ہیں، اور آپ اپنی منزل سے بھٹک گئے ہیں. اور میں تھوڑا سا مزید آسان کر دیتا ہوں کہ آپ نے بھٹکا ہوا انسان وہ ہے جو دنیا کی کامیابی کو اصل سمجھ بیٹھا ہے اور دنیا کے نقصان کو اصل سمجھ بیٹھا ہے. یہ بھٹک گیا ہے سیدھے راستے سے. وَإِنَّهُمْ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، یہ سیدھے راستے سے ہٹے جاتے ہیں. اور بہت سے مومنوں میں ایسے ہیں جو بظاہر دعوی ایمان کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے اس نے. ابھی ہم نے پڑھا ہے، اور قرآنی آیت بھی میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، لیکن وہ اس سے شرک کرتے ہیں، یعنی اس نے ند شریک بنائے ہوئے. اس کی میں نے وضاحت کی آپ کو. بہرحال آج کا جو سبق ہے کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان، یقین، وہ یقینی کیسا جس سے عمل پیدا نہ ہو. اگر آپ عمل صالح نہیں کر رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یقین نہیں ہے. دیکھیں ایمان کا معنی میں نے یہاں پہ یقین، صاحب یقین. یقین کس بات پہ؟ اپنے اوپر، اپنی حقیقت پہ، اپنی منزل پر، اپنے اللہ کے الہ واحد ہونے پر، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اپنے لیے رسول ہونے پر. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے پر ہمارا حقیقی یقین نہیں ہے. یعنی اس کے مفہوم کو نہ تو ہم جانتے ہیں اور نہ اگر جان بھی جائیں تو اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو آلریڈی ایک سودا کر لیا ہے شعوری یا غیر شعوری طور پہ کہ بھئی میں نے تو دنیا کی کامیابی. یہ ایک بہت یعنی میں یہاں رکتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، آہستہ سے بات کرتا ہوں اور یہ دوبارہ میں دہراتا ہوں. ہم نے تو ایک سودا کر لیا ہے شعوری یا غیر شعوری طور پہ کہ بھئی دنیا ہی میری منزل ہے اور دنیا کی کامیابیاں میں نے سمیٹنی ہیں. آپ دیکھ لیں، یہ میرا جملہ جو ہے عام اپنی لائف پر آپ دیکھ لیں. اور ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہدایت کی ہے کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ اے حبیب آپ اس شخص سے اپنا رحمت کی توجہ ہٹا لیجئے،
رحمت کی نظر ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے. من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، اور وہ نہیں چاہتا لیکن صرف دنیا کی زندگی، دنیا کی کامیابی کا طالب ہے. ایسے ہجوم میں 130 کروڑ مسلمان ہیں تقریباً، ان میں کثیر تعداد ایسی ہے، ہو سکتا ہے میرے سننے والوں میں بھی ایسے لوگ ہوں، لیکن میں الزاماً نہیں کہہ رہا، میں بیدار کرنے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے مقصد حیات پر غور کیجئے کہ آپ کی منزل کیا ہے اور آپ نے اپنی منزل بنا کیا رکھی. بعض لوگ تو ایسا ہوتا ہے کہ بے مقصد زندگی گزارتے رہتے ہیں اور ان کی کوئی منزل ہی نہیں ہوتی. دنیا بس روٹی، خاتون خانہ ہے، روٹی ملتی رہے، ان خاتون خانہ کی خواہشات پوری ہوتے رہیں، نواسے نواسیوں کو کھلا رہی ہیں، پلا رہی ہیں، خود بھی مزے میں ہے، جاگ رہی ہیں، سو رہی ہیں، اور کچھ ہے ہی نہیں. بس میرا شوہر ہے اور بس ہوتا چلے گا کام، بس ہو رہا ہے کام، سب کچھ. غمی شادی ہو رہی ہے، آپ دیکھ لیں بڑی بوڑھیاں جو ہیں بس وہ غمی شادیوں کے لیے دوڑی پھرتی ہیں، اور بیمار ہیں، سخت بیمار ہیں، لیکن بس کوئی شادی کا موقع نہیں، ہاتھ سے نہیں جانے، کوئی غم کا موقع. بھئی یہ نہیں کریں گے تو ہمارے پاس کون آئے گا؟ ایک بہت بڑی دلیل ہے نا. یعنی زندگی گزارنے کی آپ نے دلیل دنیا ہی کو بنا لیا ہے. ہم کسی کی میت پر نہیں جائیں گے، ہماری میت پر کون آئے گا؟ تو یہ ایک بڑا مطلب یہ ہے کہ بہرحال بشر الذین آمنوا کی میں بات کر رہا ہوں. ایمان کا مطلب یقین، اس کو سرسری طور پہ جو ہم معنی کرتے ہیں وہ نہ لیں. ایمان کا مطلب صاحب یقین، جو صاحب یقین ہے اس کی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی. اب جو صاحب یقین ہے تو اس سے عمل پیدا ہوگا اپنے یقین کے مطابق. وعمل الصالحات، عمل صالح وہ ہے کہ حق آپ کا مقصود ہو اور حق کے راستے پر آپ چلیں، یہ عمل صالح ہے. یہ دونوں باتوں کی میں نے آپ کو مختصر طور پہ تشریح کر دی. بہرحال اس وقت جو ہے میں آپ سے اجازت کا طالب ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وأتوا به متشابہا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ترجمہ سنا دیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور آپ بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کیا ہے. ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے باغات ہیں جس کے ضمن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب بھی انہیں کھانے کے لیے پھل دیے جائیں گے. قالوا هذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہیں جو دنیا میں، من قبل کا مطلب دنیا میں ہمیں دیے گئے تھے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو مشابہ پھل دیے جائیں گے، ہم شکل. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے وہاں جوڑے ہوں گے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ،
جوڑے ہوں گے پاک اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔